والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتيك اليقين وهم على طريق ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کے اس ملک میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں۔ اگرچہ حاضری پہلے ہوئی لیکن یہاں کے حالات سے واقفیت اور یہاں کے حالات کا علم برابر ہوتا رہا۔ میرا ایک اپنا ذوق بھی ہے کہ دنیا بھر کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت بھی ہے کہ امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کے جس گوشے میں اور جس ملک میں بھی لوگ رہتے ہیں، صاحب ایمان اپنے اس ایمان کے رشتے کے تقاضے کے مطابق اپنے بھائیوں کے حالات سے باخبر ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کا ایک بیرومیٹر یہ بھی ہے کہ جس سے تم اپنے ایمان کو ناپ سکتے ہو کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کبھی کبھی اگر اس کا جائزہ لینا چاہو تو یہ محسوس کرو، دیکھو کہ اگر آپ دنیا کے بالکل پچھم کے علاقے میں ہوں، مشرق بعید میں ہوں، مغرب بعید میں ہوں، بالکل پچھم کی طرف ہوں، ایسٹ کے اندر ہوں، اور بالکل مشرق بعید کے اندر ایک مسلمان ہے جس کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے۔ کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہاں، اگر اس کا احساس یہاں بیٹھ کر آپ کے قلب میں ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حالات اور اپنی حیثیت کے مطابق دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہمارے بھائی ہیں وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، اور تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارا ایمان کا رشتہ جس نے دنیا کے تمام ملکوں کو، تمام قوموں کو جوڑ دیا ہے، نہ اس میں جغرافیائی کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ اس میں رنگ و نسل کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ اس میں مغرب اور مشرق کی کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ دنیا میں اس کلمہ کے پڑھنے والے جو بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک ادنا درجے کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اپنے بھائیوں کے حالات معلوم کروں، لیکن میں یہاں 2-3 روز سے ہوں اور میں انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے دور دراز علاقے میں، ایک جزیرے کے اندر بھیجا ہے۔ الحمدللہ آپ یہاں اپنے دین کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ساتھ، دین کو زندگی اور تقویت عطا کرنے کی پوری کوششوں کے ساتھ یہاں پر مشغول ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی نہج پر قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، ہجرت کا واقعہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت کا واقعہ ہے۔ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اسلام کی تاریخ ہجرت کے واقعے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10-11 سال سے امت کی تیاری میں، امت کے افراد کی کردار سازی میں، ان کا کیریکٹر بنانے میں، ان کو یقین اور ایمان کی دولت سے مضبوط کرنے میں، ان کے اندر صبر، استقامت، مضبوطی، فکری اور ذہنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی مشقتوں اور محنتوں میں مشغول ہیں، مگر بظاہر وہاں کی قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان پر بے شمار مظالم ہو رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی پہلے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بھیج دو، پھر آپ کو بھی ہدایت کی گئی کہ آپ ہجرت کر جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں زمین نرم ہے، نرم گوشہ ہے، وہاں کے قلوب نرم ہے یہاں کی مقابلے پر، وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت کہیں جان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر جان کی حفاظت کا احساس آپ کو اپنے لیے ہوتا یا اپنے ساتھیوں کے لیے ہوتا تو جس وقت ابو طالب کے سامنے پورے قبائل نے جمع ہو کر کہا تھا کہ یا تو اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ ہماری 3 باتیں قبول کر لے کہ ہمارے اس ملک کا اقتدار لے لے، یہاں کی ساری دولت لے لے، اگر کسی حسین ترین لڑکی کو وہ چاہتے ہیں تو وہ حرم میں داخل کر لیں، لیکن ہمارے خلاف جو اور ہمارے معبودوں کے خلاف جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے بعد آ جائے۔ ابو طالب بھی گھبرا گئے تھے کہ سب یہ متحد ہو گئے، طرح ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی، ابو طالب نے اپنی کمزوری کا اظہار بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میں آنسو ضرور آئے، لیکن آپ نے پوری قوت کے ساتھ یہ کہا کہ سورج اور چاند بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ سے، اس اہم کام سے جو سب سے بڑا کام ہے، جو انبیاء کے تمام محنتوں کا خلاصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کی جو بنیاد ہے، ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی کسی طرح کے لیے ہم ان سے بات کرنے کو، کوئی ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں، ہمیں کچھ نہیں۔ اگر آپ چچا گھبراتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں مجھے، میری حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ہجرت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر وہ دین جس پر آپ مکہ المکرمہ میں محنت فرما رہے تھے، مکہ کی سرزمین میں اس کے پھیلنے کے آثار تھے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جانے سے ماشاءاللہ وہاں پر دینی نظام کی ایک بنیاد پڑی، دعوت کا کام منظم ہوا، مسجدیں بنی، تعلیم اور تبلیغ ان تمام چیزوں کا اور تہذیب ان تمام چیزیں وجود میں آئی، ایک سلسلہ قائم ہوا۔ تو ہجرت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اشاعت دین۔ میرے بھائیوں، آپ ہندوستان سے آئے ہو، ہندوستان میں بھی روزی آپ کے لیے اللہ نے رکھی ہے، روزی کوئی آپ کے پار پڑوس ہی کے اندر محدود نہیں ہے، آپ کو ہندوستان میں بھی روزی مل سکتی تھی۔ آپ یہ نہ سوچنا کہ روزی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر بھیجا ہے یا حفاظت کے لیے بھیجا ہے، نہیں، شاید اس سرزمین میں اب ہو یا آئندہ ہو کوئی ایمانی اور روحانی انقلاب آنے والا ہے، شاید یہاں کے اوپر بڑی تبدیلی آنے والی ہے، شاید آپ کے قدم سے اور آپ کے آنے سے اس سرزمین کے اندر دین کی اشاعت کا ایک بڑا واقعہ نمودار ہونے والا ہے۔ کیا بعید ہے کہ اس واقعہ جو ہونے کے لیے جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر ابھی سے اس کا انتظام کیا ہے۔ کاش کہ اگر ایسا انقلاب ہو تو اس کی سعادت آپ ہی کو نصیب، اس کا شرف آپ ہی کو نصیب۔ اس لیے آپ اس ملک میں یہ سمجھ کر بھی رہیں کہ آپ یہاں پر دعوت، تعلیم اور اشاعت دین کے لیے آئے ہیں، لہذا اس کام کے لیے آپ اپنا وقت ہمیشہ خالی رکھیں۔ اور میرے دوست ایک بات اور سن لو، آپ تو اپنے طور پر دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دین پر چل بھی رہے ہیں، یہ امانت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر آپ تک پہنچا ہے، اس امانت کی آپ حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس امانت کی حفاظت کے لیے آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، تعلیم کا ادب بھی کر رہے ہیں، جماعتوں میں بھی چلت پھرت کر رہے ہیں، اللہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ذہن میں اس بات کو رکھنا کہ جو امانت اللہ نے ہم کو دی ہے، ہم نے جس طرح اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو باقی رکھا ہے، اب ہم جائیں گے تو ہمیں اگلی نسلوں کو یہ منتقل کر کے جانا پڑے گا۔ تو آپ اپنی اگلی اور نئی نسلوں کو اس قابل بنا کر جانا کہ کل آپ جب جائیں تو اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن دین کا یہ کام اور شریعت کا حفاظت کا یہ انتظام ہم اپنی نئی نسلوں اور اولادوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کو ایسی بنا دیا ہے، ایسی تربیت ان کی کر دی ہے، ان کی حفاظت کا ایسا ہم نظم کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد اس امانت کی وہ پوری حفاظت فرمائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ امانت آپ کے پاس یوں ہی آ گیا ہے، یہ شریعت، یہ دین
یہ ٹوپیاں، یہ داڑھیاں، یہ تہذیب جس ملک میں بھی آپ جانتے ہیں، یہ مسجدوں کا نظام، یہ آوازوں کی بلند، اذان کی آوازوں کی بلندی، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے زبردست قربانیاں ہیں، زبردست قربانیاں ہیں، تاریخ ہے قربانی کی، 4000 سال کی تاریخ تو قربانی کی ہمارے سامنے، جو بابل و نینوا سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دین محمدی یہ دین ابراہیم ہے، ملت و ابیکم ابراہیم ہے، ہمارا یہ دین، اس کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ دین ابراہیمی ہے، اور یہ دین ابراہیمی ہی شریعت محمدی ہے، تو دین ابراہیمی اور شریعت محمدی، اس کی حفاظت اور اس کو باقی رکھنا اور اس کی اشاعت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم امتوں میں سے نہیں ہیں کہ جن کا کام صرف نبیوں کے احکام پر عمل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی امت کو بنایا ہے کہ جن کا کام عمل کرنا بھی اور اس دعوت کو پہنچانا بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والا نہیں، قیامت کا قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور حدیث یہی ہے۔ اب وہ تشریف لے گئے، وہ پردہ فرما گئے، لیکن یہ تارے نبوت کی ذمہ داری اس امت کو دے کر گئے، اسی لیے کہا گیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمام امتوں میں آپ بہتر ہیں کہ آپ امت بھی ہیں اور امت کے ساتھ ساتھ نبی کا کام بھی انجام دینے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درجہ سابق پیغمبروں کے درجہ کے برابر ہے۔ سابق پیغمبر جس طرح دعوت کا کام کرتے تھے، اسی طرح سے کار نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس کو انجام دینا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انجام دینے کی وجہ سے یہ خیر امت ہے، یہ امت خیر امت ہے۔ اس لیے آپ اپنی نئی نسلوں پر بھی نگاہ رکھیں، ان کی تربیت کا پورا انتظام کریں۔ ذرا دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، خاندان نبیوں کا خاندان ہے، آپ سے پہلے بھی نبی ہیں، آپ کے خاندان میں حضرت یوسف اور دوسرے لوگ بھی نبی بن کر کے آئے ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے نبوت کا۔ انتقال کا وقت آتا ہے، نظر کی حالت میں ہیں، تمام بیٹوں کو بلاتے اور بلا کر پوچھتے ہیں ما تعبدون بعدی۔ ذرا سوچیے، نبی کے گھر میں، نبی کے خاندان میں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کر سکتا ہے کسی کی؟ کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کسی اور کی نعوذ باللہ عبادت کرنے لگے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے جاتے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر کہتے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کن کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے، ابراہیم کے، اسحاق کے، یا اور جتنے بھی ہمارے انبیاء گزرے ان سب کے جو معبود تھے ان کی ہم عبادت کریں گے۔ جانتے تھے حضرت یعقوب کی یہی جواب ملے گا بچوں کی طرف سے، لیکن وہ اقرار لینا چاہتے تھے، وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جو نبوت کی بار امانت میرے اوپر ہے، میں آج جا رہا ہوں، میرے بعد تم اس کام کو لے کر آگے بڑھو گے یا نہیں، تم اس کا اقرار کرو۔ آج ہم ایسے مرحلے پر کہ ہم ایک ایسے وقت میں ہیں کہ جس وقت دین جب شریعت محمدی کو اس کے پورے حقائق کے ساتھ ہم کو دنیا میں پیش کرنے کی ذمہ داری ہمارے پر آئے گی، ہم ایک آزمائش میں، ہمارے لیے بڑا امتحان کا وقت ہے، ہم کو یہ ثابت کرنا ہے دنیا میں کہ آیا شریعت محمدی کی اشاعت کا ہم اہل ہیں یا نہیں ہے، ہم کو اپنے کارناموں سے یہ ثابت کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو اور ہم کو اپنے اولادوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کر کے جانا ہے۔ اس سرزمین میں آپ آئے اور آپ کے آنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا، اب آپ نئی نسلوں پر اس لحاظ سے بھی ضرور محنت کریں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ سلسلہ یہاں قائم ہے، اور انشاءاللہ اگر اس طرف آپ کی توجہ رہے گی تو جو دین کی بنیادیں آپ نے یہاں پر قائم کی ہیں، انشاءاللہ ان بنیادوں سے نہ صرف آپ بلکہ یہ ملک بھی کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ مستفید اور فیض یاب ہو سکے گا۔ اس لیے آپ کی یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ ذرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تیاری میں کن کن چیزوں کو اپنایا اور کیسی آپ نے تربیت فرمائی اور کیسی محنت فرمائی۔ ہمارے لیے تو وہی پرانا نسخہ ہے، کوئی نئی چیز سیرت سازی کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، نہ کوئی نیا فارمولہ، نہ کوئی دانشوری ہے، نہ عقل مندی ہے، ساری عقلیں اور ساری دانش وہاں بھیج ہے، وہاں تو براہ راست اللہ کی طرف سے احکامات آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقوں کو اپنایا ہے۔ ذرا دیکھیے مکہ کی زندگی میں کہ پوری محنت اسی پر ہو رہی ہے، پوری محنت یقین پر ہو رہی ہے، پوری محنت
ایمان پر ہو رہی ہے، پوری محنت تعلیم پر ہو رہی ہے، پوری محنت معاشرہ میں صالح معاشرہ کی تشکیل اور نیک سماج، اچھا سماج اور اچھی سوسائٹی بنانے پر ہو رہی ہے، اسی پر ساری محنت ہو رہی ہے۔ پورے سماج کے اندر دیانت کو، پورے سماج کے اندر امانت کو، پورے سماج کے اندر امن کو، بھائی چارے کو، ایثار کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کو، ایک دوسرے کے ضرورت میں کام آنے کے جذبہ پیدا کرنے کو، انہی تمام چیزوں پر محبت محنت ہو رہی ہے۔ مار پڑ رہی ہے، خباب کو لٹا کر ان کے کمر میں آگ رکھ کر پگھلایا جا رہا، ان کی چربی پگھل رہی ہے، مگر استقامت کا یہ عالم ہے کہ ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آتا، ایمان میں کوئی کمزوری نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح اس امت کی تربیت فرمائی۔ مکہ کے یہ سخت حالات ہیں، دار ابی ارقم نام کے ایک شخص کا ایک مکان ہے، اس مکان کے ایک کمرے کو آپ لیتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں کہ آؤ، میں صرف محسن انسانیت نہیں، میں صرف رحمت عالم نہیں، میں تو معلم انسانیت بھی ہوں، میں تمہیں پڑھانے کے لیے بھی آیا، انی بعثت معلما، میں تمہارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم آؤ اور آؤ بیٹھو یہاں دار ابی ارقم کے کمرے میں تم کو پڑھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں۔ آ رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے اس مکتب میں آنا، جو آ رہے ہیں، جو شریک پڑھا ہے اس سبق میں، ان کے خاندان، ان کے ماں باپ ان کو جائیداد سے محروم کر رہے ہیں، ان کو سماج سے نکال رہے ہیں۔ کوئی غلام اگر اس کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو اس کا آقا اس کو مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ بڑا مشکل کام تھا، لیکن اس مشکل کے باوجود اس دار ابی ارقم کے اندر بڑے بڑے صحابہ بھی آ رہے ہیں اور اس زمانے کا کچلا ہوا انسان، دلت، جو سب سے کمزور ترین انسان بلال حبشی بھی آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان پر محنت فرما رہے ہیں، ان کے دل میں یقین کو جماتے ہیں اور یقین پر محنت کرتے ہیں، ایمان پر محنت کرتے ہیں، اور آپ اس طرح محنت فرماتے ہیں کہ آپ کی محنت، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کے طریقوں کو دیکھ کر آپ کی محبت ان دلوں میں رس جاتی ہے، جم جاتی ہے، آپ محبوب بن جاتے ہیں اس امت کے۔ اور پھر وہاں سے نکل کر اگر کوئی باہر جاتا ہے تو سخت سے سخت امتحان میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بلال نکل کے جاتے ہیں، باہر پہنچتے ہیں، خلد بن امیہ جیسا ظالم جابر انسان جو مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن، وہ اس کا مالک ہے، بلال اس کے غلام ہے۔ بلال اس مجلس سے نکل کر جا رہے ہیں، خلد بن امیہ کی نظر پڑتی ہے، بلاتے ہیں کہاں گیا تھا تو؟ کہنے لگے میں گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ تو میرا غلام ہے؟ کہنے لگے ہاں پتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ کہا تجھے معلوم ہے جب میں تمہارا آقا ہوں؟ کہا ہاں یہ بھی پتا ہے کہ آپ میرے مالک ہیں، آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ کہنے لگے تو یہ جانتا ہے کہ میں اس شخص سے، وہ شخص میرا دشمن ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آج جب تو یہ جانتا تھا تو ان کی مجلس میں کیوں تھا؟ اب تمہاری عافیت اور خیریت اسی میں کہ جو کچھ تم نے سیکھا ہے، جو کچھ تم نے وہاں سے تعلیم پائی ہے، اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صلاح دوں گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس بیوقوف نے سوچا کہ میری دھمکی سے یہ کچلا ہوا انسان ڈر جائے گا، یہ جو کچھ سیکھ کر آیا ہے وہ اپنے دل سے نکال دے گا۔ اسے کیا معلوم کہ اب اس کے ذہن و دماغ کے اندر ایک انقلاب آ گیا ہے، اب وہ تمہارا غلام نہیں، اب تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہو گیا۔ اس دھمکی سے بلال کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں آتی، اس کے چہرے پر تمتماہٹ آتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آتی، وہ سنبھلتا ہے۔ توحید کی قوت اس کے دل میں آ گئی ہے، توحید جب کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ جری بن جاتا ہے، بزدلی اس کے دل سے نکل جاتی ہے، دنیا کی تمام طاقتوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے جب خدا کا صرف خوف اس کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ توحید کی یہ بہت بڑی صفت ہے۔ ایک موحد بہت بہادر ہوتا ہے، بہت جری ہوتا ہے، بہت شجاعت والا ہوتا ہے۔ تو اب تو اس کے اندر توحید آ گئی، اس توحید کی وجہ سے اب بلال تو بلال ہی تھا، اب تو بلال اللہ کا غلام تھا۔ وہ ہمت سے کھڑا ہوا، کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ میرے مالک ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن آپ میرے جسم کے مالک ہیں۔ یہ جسم جس کے آپ مالک ہیں، میں اس جسم کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، جی چاہے اس کو کٹوا دو، جلوا دو، کتوں اور گدھوں سے نچوا دو، جو چاہو کر لو، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اب میرے دل اور میرے دماغ سے خدا کی یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں سنا سکتی۔ یہ یقین پر ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ یقین پر کی ہے، اور یقین اس طرح لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اپنی دولت جو آنکھوں کے سامنے ہے اس کو لٹا رہے ہیں، اس جنت کے لیے جس جنت کو دیکھا بھی نہیں، تمام عیش کے سامان موجود ہیں، تمام نفسی خواہشات پورا کرنے کے لیے اسباب موجود ہیں، مگر سب کو لات مار دیتے ہیں صرف اس خوف سے کہ یوم قیام، یوم حساب ہوگا، وہاں حساب دیا جائے گا اور جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھا نہیں ہے مگر اتنا یقین ہے کہ اس یقین کی بنیاد پر وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، اس کے سامنے ہر طرح کے اسباب آ جاتے ہیں، اس معاشرے کے اندر گناہ کا اسباب آ جاتا ہے۔ ایک عورت جو ان پڑھ تھی، صحابیہ بھی ہو گئی تھی ماشاءاللہ، لیکن ان سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی میں وہ زنا کر ڈالتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دوڑ کر پہنچتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ میں نے جہاں کیا ہے یہ عمل کسی نے نہیں دیکھا، نہ حکومت کے کسی کارندے نے دیکھا، نہ عام کسی آدمی نے دیکھا، میرے اوپر کوئی کیس ہونے والا نہیں ہے، میرے خلاف کوئی گواہی پہنچنے والی نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ ٹھیک ہے نہیں دیکھا کسی نے مگر خدا نے دیکھا، اور جب قیامت کے دن میرا حساب و کتاب ہوگا، پریشان ہو جاتی ہے اور دوڑتے ہوئے پہنچتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور وہاں پہنچ کر کہتے ہیں تحریر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ پاک فرما دیجیے، میں بہت گندی ہو گئی ہوں، میں نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ بار بار پوچھتے ہیں تیری آنکھوں نے زنا تو نہیں کیا، تیرے ہاتھوں نے زنا تو نہیں کیا، کہتے کہ نہیں میں نے وہی کیا ہے جسے زنا کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بتاتی کہ ہاں عمل بھی ٹھہر گیا ہے، آپ بھیج دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تب لے آنا، بچہ کے پیدائش کے بعد پھر چلی آ رہی ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کے بعد لے آؤ، دودھ کون پلائے گا اس کو، تو پھر چلی آتی ہے، اور جب دودھ پلا کر لے آتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرمایا کہ بچے کو اور دودھ پلانا ہے، اگر ایسا کہیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ آپ اس کو دودھ کی ضرورت نہیں تو روٹی کھا رہا ہے، تاکہ مجھے جلدی سے جلدی سزا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، اتنا یقین تھا آخرت پر کہ وہ کانپ گئی کہ کچھ بھی ہو وہاں تو ہم کو سزا ہو، اس لیے جو سزا یہاں کی ہے وہ جانتی تھی مجھے سنگسار کیا ہے، وہ جانتی تھی کہ میدان میں لے جایا جائے گا مدینے کے باہر، مجھ کو سینے تک گاڑ دیا جائے گا اور میرے بقیہ حصہ پر پتھر مار مار کر اڑایا جائے گا، وہ جانتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ چند لمحے کی تکلیف ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی تکلیف جہنم کی ہے، یہ چند لمحے کی تکلیف برداشت کر کے ہم ہمیشہ ہمیش کی تکلیف سے بچ جائیں گے، یہ یقین پیدا کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح محنت کی تھی افراد کے اندر، اور افراد کے اندر محنت کر کے یہ یقین پیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں معاشرہ گناہوں سے پاک ہو گیا تھا، معاشرہ میں خشیت اور خوف الہی کا غلبہ ہو گیا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اتنا مضبوط جذبہ پیدا ہو گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے وعدے کے انتظار میں کئی دنوں تک کھڑے ہیں کہ وہ آئے گا، مگر وہ بھول گیا اور بعد میں آتا ہے۔ یہ سب طریقے آپ نے اپنے عمل سے اور قول سے یہ کیا، چنانچہ انہی کے نتیجے میں بلال جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی کے نتیجے میں ابو سلمہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، سلمان فارسی جیسے لوگ پیدا ہوئے، سہیب رومی جیسے لوگ پیدا ہوئے، خود اجلے صحابہ میں ایک کہ بڑے سے بڑے امتحان کے اندر ثابت قدم آئے۔ بلال نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اب نہیں ہٹ سکتا، ان کے پیر ہاتھ باندھے گئے، ریت ان کو کھسیٹا گیا ریت پر، ان کی کنکریاں ان کے جسم میں چبھی، جسم زخمی ہو گیا، گرم ریت کے ڈھیر پر، گرم بالو کے ڈھیر پر ان کے زخمی جسم کو رکھا گیا، سینے پر پتھر رکھا گیا، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، مگر اس کے اندر بھی ان کی آواز نکلتی ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تھی امت کی تیاری اور یہ امت کے افراد کی مضبوطی۔ آپ یقین مان لو کہ یہ پورے قیامت تک جس طرح کے بھی حالات ہوں گے ان حالات کا مقابلہ ہم اسی ایمان اور یقین سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان حالات کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ جب یہ یقین ہمارا پختہ ہوتا ہے، جب یہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہم میں تعلیم بھی آتی ہے، ہم میں تقویٰ بھی آتا ہے، ہم میں طہارت بھی آتی ہے، ہماری مسجدیں بھی آواز ہوتی ہے، مسجدوں میں روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، مسجدیں ہماری ذکر والی تعلیم والی بن جاتی ہے، ہمارا بازار بھی امانت اور صداقت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے، اور ہمارا چلنا پھرنا اور کھانا
بنا بھی سنتوں کی جھلکیاں والی بن جاتی ہیں۔ جب یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ سب نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق امت کو مضبوط بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلے طرح پر ہم کو یقین پر اور ایمان پر محنت کر کے ہم میں سے ہر ایک فرد کو ایمان والا اور یقین والا بنانا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں دوسری چیز جس کو اہمیت دی وہ تعلیم۔ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، ذرا آپ غور کریں۔ تعلیم تو پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی آپ اس کے دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، کیا ہے اذان؟ پیدا ہوتے ہی ہم اس کو توحید اور رسالت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری جو زندگی آنے والی ہے اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندہ گزارنا۔ ہم اس کے اندر اس کو حی علی الفلاح بھی کہتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں کہ اگر تم اس طریقے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم کو کامیابی ملے۔ تمہاری کامیابی دین کے ہی ذریعے تمہاری کامیابی ہے، اور کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم کو کامیابی ملنے والے ہو۔ ہم پہلے دن اس کے کان میں یا اللہ اکبر اذان دے کر کے اس کی ہم تعلیم دیتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے۔ ذرا دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا عرصہ ہوا۔ 500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یہ 500 سال کا زمانہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں انسان ٹوٹ گئے، انسانیت تباہ ہو گئی۔ اسی زمانے کے اندر تمام باطل طاقتیں ابھر کر سامنے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ، وہ بھی بت پرستی کی آلودگیوں سے وہ بھی دب گیا، اور وہاں پر بھی تمام گندگیاں پھیل گئی۔ پوری دنیا کے اندر ایسا لگتا تھا کہ شاید اب انسان زندہ نہیں رہے گا، انسانیت ٹوٹ جائے گی۔ بے حیائی کر تو غالب کری عام، بے حیائی اور جرت کا یہ عالم کہ قومی میلہ وقاص لگتا ہے عرب میں، اور وہاں بڑے بڑے اسٹیج بنا کر بڑے بڑے قاتل آتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے فخریہ کہ میں ایسا انسان ہوں کہ 1 سال میں میں نے 50 بے گناہ انسان کو قتل کیا۔ وہ اپنی بہادری کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسا انسان ہوں کہ جس نے اتنی عورتوں کی عصمت دری کی، وہ اپنی بے حیائی کا اعلان کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ایسے حالات پیش آ گئے۔ ان تمام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے اور سب سے پہلے آسمان کا زمین سے رابطہ ہوا، وہ وہی جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کے بعد 500 سال تک بند تھا، وہی نہیں آ رہی تھی۔ اب 500 سال کے بعد وہی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب وہ قرآن کریم جو ایک رات کے اندر نازل کر دیا گیا تھا پوری دنیا میں، جس رات سے بھی گزرے ہیں، کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہوگا کہ شب قدر کے اندر ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اس قرآن کریم کا اب نزول ہو رہا ہے 500 سال کے بعد۔ پوری دنیا کے انسان اللہ کے باغی ہو گئے، اسی کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور اسی کی بغاوت پر آمادہ ہیں۔ اب یہ کہتی تھی کہ جب پہلی صورت اترے گی یا اللہ کا پہلا فرمان آئے گا، ان کے طرف سے ان کی پہلی ہدایت آئے گی، تو اس ہدایت کے ذریعے کہا جائے گا کہ انسانوں تم تمام اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو اور تم اللہ کے باغی ہو گئے ہو، تم اللہ کی عبادت کرو۔ عقل میں یہ بات آتی تھی کہ پہلا حکم اس کا آنا چاہیے کہ اے انسانوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، جو پہلا حکم 500 سال کے بعد بھی آتا ہے انسان کے اللہ سے باغی ہونے کے بعد، تو وہ 28 جولائی سن 610 عیسوی میں غار حرا میں قرآن کی جو پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان آیتوں میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کہا جا رہا ہے۔ وہاں عبادت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے پڑھو، کہا جاتا ہے لکھو، علم بالقلم، کہا جاتا ہے علم الانسان ما لم یعلم۔ دنیا میں جو اعلیٰ ترین علم ہے وہ تمہارا حصہ ہے۔ الحکمت ذالک المومن، یہ جو سائنس اور حکمت ہے یہ تو مسلمانوں کا اور مومن کا گمشدہ خزانہ۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تم حاصل کرو، تم لکھنا سیکھو، تم پڑھنا سیکھو، اور تم اعلیٰ سے اعلیٰ علوم پر دسترس حاصل کرو۔ پہلا یہ پیغام آتا ہے، اس لیے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر علم ہوگا تو عقیدہ بھی صحیح ہوگا، اگر علم ہوگا
تو عمل بھی صحیح ہوگا، اگر علم ہوگا تو اللہ سے محبت کا طریقہ بھی صحیح ہوگا، اگر علم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا طریقہ صحیح ہوگا، ورنہ کوئی نبی کو خدا تک پہنچا دے گا اور کوئی خدا کو نبی سے نیچے پہنچا دے گا اگر جہالت اس کے اندر ہوگی۔ اگر علم ہوگا تو وہ جانے گا کہ اللہ کا کیا مقام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ نے جن اعمال کی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہر عمل کے اندر اگر علم نہ ہو تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، اور اگر اخلاص نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ ہر عمل کے اندر علم کا ہونا اور اخلاص کا ہونا دونوں بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اور مدرسہ ان دونوں کا جوڑ، یہ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ سے آپ کو یقین لینا اور ایک جگہ سے آپ کو علم لینا۔ آپ یہاں سے یقین لیتے ہیں اور وہاں سے علم لیتے ہیں، اور یقین اور علم دونوں جب جمع ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر کے جو آپ کی ملکوتی صفات، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرشتوں والی اور اپنی جو ملکوتی صفات آپ کے اندر رکھی ہے، وہ تمام صفات ابھرتی ہیں۔ ایک انسان صحیح انسان اس وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنی ملکوتی صفات کو بھی، جو روحانی طاقت ہے اس کا بھی وہ اضافہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کرام کی یہی خصوصیت تھی کہ انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا تو زبردست ملوکیت تھی جس سے وہ اللہ سے ہدایت حاصل کرتے تھے، اور بشریت تھی جس سے وہ انسانوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ اگر آج ہم کار نبوت انجام دینے کے ذمہ دار ہیں تو اس کار نبوت کو انجام دینے کے لیے ہمارے اندر بھی ملکوتی صفت بھی ہونی چاہیے اور ہمارے اندر بشری تقاضوں کی تکمیل بھی ہونی چاہیے۔ ہم نہ روحانیت اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہم ایسا کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو حیوانیت اور شہوانیت کا ہو۔ ہماری تہذیب اور ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہوگا جس میں علم ہوگا، جس میں یقین ہوگا، جس میں تقویٰ ہوگا۔ اگر یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو جا کر کے ہم بنیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں سیرت پڑھتا ہوں، آپ اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں تو واقعہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے، مدینہ کے لوگ کاشتکار ہیں، نہایت غریب، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، مالی حالت ان کی بہت خراب ہے۔ آپ تشریف لے گئے ہیں، مہاجر گئے ہیں، مہاجر بھی لٹ کر گئے ہیں، پٹ کر گئے، نہ کوئی سامان لے جا سکے ہیں، نہ کوئی دولت لے گئے، کچھ نہیں۔ اپنے جسم پر سینکڑوں زخم تلواروں کے اور نیزوں کے لے کر گئے، یہی لے کر گئے، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا ہے، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ مواخات جو آپ نے کرایا، آسمان نے اس سے پہلے کبھی ایسی مواخات نہیں دیکھا، اور نہ اس کے بعد کسی اور مذہب نے اور کسی تہذیب نے ایسی بھائی چارہ دکھایا۔ کسی نے نہیں کہ اپنی جائیداد اپنے بھائی کو حصہ دار بنا لیا، کوئی معاملہ نہیں کہ کون ہے مہاجر اور کون ہے انصار۔ کاش کہ ہم بھی آج ہوتے، آج بھی ہمارے بہت سے ملکوں میں مہاجری رہ گئے، وہ وہاں کے شہری نہیں بن سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو اثر تھا وہ اثر ہمارے اندر نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے خطوط کو ختم کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں عصبیت کو اپنے پیر سے روک ڈالوں۔ جو زمانے جاہلیت کی اصل کاہے کا رنگ، کاہے کا نقشہ، کون عربی، کون اجمی، کون قریشی، کون ہاشمی، کون مطلبی، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو تمہارے پہچان کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا اللہ کے نزدیک وہی ہے کہ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو زمین میں کچلے ہوئے انسان کو بھی آسمان میں اٹھا دے گے۔ مکہ فتح ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو صاف کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی صفائی کے بعد پہلی اذان ہونے والی ہے، خانہ کعبہ میں پہلی اذان ہونے والی ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ وہ اذان جو قیامت تک گونجنے والی ہے پوری دنیا میں، وہ اذان کی جا رہی ہے پہلی بار خانہ کعبہ سے۔ ہر صحابی، بڑے بڑے صحابی وہاں موجود ہیں، اجل صحابہ موجود ہیں، سب کی خواہش ہے کہ کاش آج یہ شخص مجھے مل گیا، آج میں یہ اذان دے دوں۔ یہ پہلی اذان ہے خانہ کعبہ، اور یہی اذان انشاءاللہ قیامت تک پوری دنیا کے گوشے گوشے سے اور ہر لمحے ہر گھنٹے گونجتی رہے گی۔ اس وقت یہاں عشاء ہے تو کہیں پر فجر ہو رہی ہے، کہیں پر ظہر ہو رہی ہے، کہیں پر عصر ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو نمازیں ہو ہی رہی ہیں۔
کوئی گھنٹہ خالی نہیں آتا ہے، تو یہ آواز تو اب پوری دنیا میں گونجتی رہے گی. ہر شخص چاہ رہا ہے کہ آج یہ ہم کو مقام مل جائے، لیکن قربان جائیے اور فدا ہو جائیے اپنے آقا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایسے موقع پر جو فیصلہ کیا، آپ نے نہ ابو بکر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ آپ نے عمر کو بلایا، نہ آپ نے سعد بن معاذ کو بلایا، نہیں کسی کو نہیں بلایا. کہا بلال آجا، چڑھ جا خانہ کعبہ کی دیوار پر، بلال اذان دے. وہ بلال جو سماج کا کچلا ہوا انسان، جس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر کے اس سے اذان دلوا کر کے یہ بتایا کہ یہاں کوئی عزت اور شرافت نسل اور خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے. بلال جو تقویٰ ہے وہ بھی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو یہ عزت دی جائے. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذروں کو اٹھایا اور اس کو آسمان بنایا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تعلیم اور تربیت سے عرب کے ان چرواہوں کو جو چرواہی کی کرتے تھے، وہاں کے معاشرت کے اندر اس زمانے کی جو سپر پاور فارس اور روم جو سلطنتیں تھی، وہ انہوں نے تحریر سے جن کو کاٹ کیا تھا، ان چرواہوں نے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تعلیم اور تربیت ملی تو وہی چرواہے پوری دنیا کے نگہبان، وہی چرواہے پورے عالم پر حکومت کرنے لگے. یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا اور یہ ان کی عظمت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر بہت توجہ دی اور گویا کہ تعلیم پر انہوں نے بہت اہمیت دی. چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بہت پسند تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جب سب لوگ گئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی تعداد تو کل 413 تھی. جب غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی، جب وہاں اطلاع مل گئی تھی کہ اب وہ چڑھائی کرنے والے ہیں مدینہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ تیاری کرو، اس وقت مدینہ کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد، جس میں مرد عورتیں بچے سبھی شامل ہوئے، ان کی تعداد کل 483. ان کے پاس دولت نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، اقتدار بھی نہیں تھا، حکومت بھی نہیں تھی، کچھ بھی کر لیا. ہاں ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس یقین تھا، ان کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ جاوی صحبت، یہی ان کو میسر تھا. کچھ تو تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ایسے وقت میں کہا تھا کہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. میرے امت کے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہہ دو اپنی امت کے لوگوں سے، بتا دو ان کو کہ تیرے امت کے افراد اگر سے 483 ہیں، لیکن یہی وہ ہیں کہ جو دنیا میں کھڑے ہو کر امن قائم کر سکتے ہیں. اگر یہ اپنے دین پر، اپنی شریعت پر قائم رہیں گے تو پوری دنیا میں ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام قائم ہوگا، پوری دنیا میں حقوق کی ادائیگی ہوگی، پوری دنیا کے ان لوگوں کو انصاف ملے گا. اگر انصاف ملے گا تو امن رہے گا، اگر ظلم ہوگا تو تشدد پیدا ہوگا. جب ظلم بڑھے گا، جب تشدد آئے گا اور جب انصاف رہے گا تب تک وہاں پر امن رہے گا. تم ہی قائم کر سکتے ہو. اگر تم کھڑے نہ ہوئے تو پوری دنیا میں فساد ہوگا، فتنہ ہوگا. یہ طاقت تھی. وہ غزوہ بدر کی تیاری میں یہی لوگ کچھ بھی 313 کو لے کے گئے اس 483 میں سے اور کھڑا کر دیا میدان اور گر گئے سجدے. 13 سال میں تیار کیا اور اس میں سے 313 کو 483 سب تیار ہوئے. 13 سال کی محنت ہے اللہ. اب ان میں سے 313 لے کر یہاں آ گیا. دنیا کی پوری باطل طاقتوں کا محاذ ہے. پورے آدھونک اور جدید ہتھیاروں اور پوری قوت کے ساتھ ان کو صفحے حقیقت سے نکالنے کے لیے آ گئے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ان کا وجود ہی ختم کر دینا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانس، ختم کرو ان کو. یہ اللہ یہی 313 ہے جن کو تیار کر کے میں یہاں لایا. اگر آج یہ زندہ رہ گئے تو یہی ہے جو تیرے نام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہندوستان میں بھی، ایشیا میں بھی اور امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی. پوری دنیا میں تیرے نام کا جھنڈا یہی اٹھا کر لیے گئے.
اور اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام کا جھنڈا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی ایمان یقین اور کردار تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کی نصیب فرمائی، نہ صرف فتح نصیب فرمائی بلکہ ان کے لوگ شہید بھی ہوئے، مارے بھی گئے، قتل بھی کیے گئے، اور ان میں سے 70 روس آئے مکہ میں سے گرفتار بھی کیے۔ میں اس واقعہ کو اس لیے بتایا کہ وہ 70 جو جنگی قیدی تھے ان کو لے کر یہ لوگ مدینہ آئے، اور مدینہ میں آ کر مسجد نبوی سے ان کو باندھ دیا، مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا، وہی مسجد نبوی کی جس میں سارا کام ہوتا تھا۔ اب میٹنگ بیٹھی، مشورہ شورا کی مجلس ہوئی، اور اس شورا کی مجلس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، سارے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، اور یہ فرمایا کہ بھائی اس وقت تو قاعدہ یہ ہے کہ جنگی قیدی کے سلسلے میں جو اس وقت قاعدہ تھا کہ یا تو فدیہ کی رقم دی جائے اور اس پر چھوڑ دیا جائے کچھ رقم لے کر، یا یہ کہ ان کا قتل کر دیا جائے، تو آپ لوگ رائے دو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ رائے دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک حبشی عورت آ گئی اور وہ آ کر کے کچھ گانے وانے لگائی، ڈھول پیٹنے لگی، جو دف وقت تھا بجانے لگی، گانے لگی۔ حضرت ابو بکر آئے تو آگے بیٹھ کے وہ ایسی کرتی رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بھی آئے، حضرت علی بھی آئے، سب پہ بیٹھی رہی۔ حضرت عمر بعد میں آئے، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان کو دف وقت سب چھپایا اور بھاگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ سب آئے تو نہیں بھاگی، عمر تم آئے تو بھاگ گئی، عمر تم کو دیکھ کر ہی شیطان بھاگتا ہے، شیطان تو تمہیں کو دیکھ کر بھاگتا تھا۔ آپ بڑے سخت تھے، آپ نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے، یہ برت رہے گا، ان کو صاف کیجیے، ختم قتل کر دیا جائے، یہ رائے۔ مگر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں کہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ اسلام لگائیں، ان کی نسلیں اسلام لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے پسند آئی اور یہ اعلان ہو گیا کہ وہاں بھیج دو خبر کہ وہ لوگ فدیہ لے کر آئیں اور ان کو لے آئیں۔ ایک طرف سے یہ واقعہ دیکھا ہے، ایک طرف یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چند دن پہلے ظہر کی نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، تو صحابہ کا قاعدہ تھا کہ وہ تو ہر جگہ گھیر لیتے تھے، ان کی محبت کی کیا کیا مثالیں پیش کی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ کے آپ نکلے تو صحابہ گھیر لیا، کوئی اور گھیر کر کے کوئی کسی نے مصافحہ کیا، کسی نے سلام کیا، تو یہ سب یہ کر رہے تھے۔ اس مجمع کے اندر ایک صحابی تھے جو کھڑے رہے اور انہوں نے مصافحہ کی۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور اس عورت نے صحابیہ نے آ کر کے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے کہ جو اس بھیڑ میں موجود تھا، صحابی سے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جاننے والے تھے، لیکن اس نے مصافحہ نہیں کیا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم نے مصافحہ کیوں نہیں کیا؟ یہ حضرت اسامہ ہے۔ جو ہی یہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابی نے کہا آپ اور میرے بابا قربان، ان لوگوں کو جتنی آپ سے محبت ہے اس سے ایک ذرہ برابر بھی کم محبت مجھ کو نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کوئی ایسی بات نہیں کہ محبت کی کمی کی وجہ سے میں نے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں، اور میں کھیتوں میں مزدوری کرتا ہوں، مٹی کھودتا ہوں، گھاس نکالتا ہوں، یا کھجور کے باغات میں قبا کے پاس دیکھا ہوگا مدینے میں، انہی میں سبزیاں اگتی ہیں، انہی باغات کے لوگ کام کرتے ہیں کہ میں انہی باغات میں کام کرتا ہوں، یہاں سبزیاں بناتا ہوں، اس کے جنگل گھاس نکالتا ہوں۔ تو میں چلا گیا تھا، وہاں کام کر رہا تھا، مجھ کو وضو تھا، اذان ہوئی تو میں ہاتھ دھر لیا، تو باوضو تھا، ہی چلا آیا نماز پڑھنے۔ اب نماز ختم ہوئی، نماز کے بعد دیکھا کہ سب مصافحہ کر رہے ہیں، میرا بھی چاہے کہ میں مصافحہ کروں، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے خاک آلودہ جن ہاتھوں میں مٹی لگی ہوئی ہے ان ہاتھوں کو آپ کے مقدس ہاتھوں پر میں رکھوں، اس لیے میں نے آپ سے مصافحہ نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا اسامہ ذرا دکھائیے تیرے ہاتھ میں مٹی کیسی لگی۔ تو حضرت اسامہ نے پہلا ہاتھ بڑھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو لیا اور لے کر اپنی زبان مبارک سے چاٹ چاٹ کر صاف، پھر حضرت دوسرا ہاتھ دکھانا، پھر لیا، اس دوسرے ہاتھ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے چاٹ چاٹ کر صاف کیا اور فرمایا اسامہ، حلال روزی حاصل کرنے کے لیے جو ہاتھ مٹی آلود ہو جاتا ہے
اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام۔ اس سے رزق حلال کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ معاف کرنا، میں آپ کا بھائی ہوں، رشتہ ہمارا اسلام کا ہے۔ میں کبھی کبھی جو بات میرے دل میں سچی آتی ہے کہہ دیتا ہوں، کسی کے کوئی ناگوار کو معاف کرنا میرا فرض ہے کہ میں بتاؤں۔ میں آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے دین کے کاموں میں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور کبھی کبھی مہینوں ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس حلال روزی کے کمانے میں جو ہماری جو قوت ہونی چاہیے اور توجہ ہونی چاہیے، کہیں خدا نہ خاصہ کہیں پر ہم کمزور ہو گئے، کہیں پر ہم کمزور ہو گئے، اور کہیں پر یہ ہمارے حلال روزی میں حرام روزی بھی شامل ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی باقی ہو رہی ہیں اور ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ ہم حرام کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، مجھے بہت رونا آیا۔ میں نے لوگوں سے بہت سخت کہا، اپنے انڈیا میں تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے، جب ہمارا گجرات چل رہا تھا اور جب وہاں زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا تھا، تو اسی ملک کے اور حصے کے اندر ٹینٹ لگائے جاتے تھے لاکھوں روپے کے، اور وہاں شادیوں کی تقریب دھوم دھڑاکے سے ہو رہا تھا، اور جو جائز ناجائز طریقے پر کمائیاں کی گئی تھی ان کمائیوں سے دعوتیں کی جا رہی تھی۔ اس امت کے لیے اس سے بڑا سایہ کوئی نہیں سکتا کہ ایک بھائی آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہو، اور ایک جگہ ہم ایسا کریں تو لگتا ہے کہ ان چیزوں میں ہم کچھ کمزور ہو گئے۔ حلال روزی میں، حرام روزی نے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ہمیں جہاں اپنے اعمال، نماز، روزہ، زکات، اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس پر بھی بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی رستے سے ہمارے اندر حرام روزی نہ گھس جائے، ورنہ وہ ہم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ کہ اس نے وہاں پر اس کے زمانے میں صحابہ کرام میں سے علماء کی ایک جماعت تھی، ایسی جماعت تھی کہ جب وہ دعا کرے یا بد دعا کرے تو اللہ کے یہاں ضرور قبول کرے۔ تو جو بھی ظالم بادشاہ ہوتا تھا، اگر وہ وہ علماء اور بزرگ دعا فرما دیتے تھے تو اس کی حکومت ختم ہو جاتی تھی۔ حجاج کو اس کا پتہ چلا، اور وہ تو ظالم تھا ہی، اس نے بہت ترکیب سے ان تمام علماء اور بزرگوں کی دعوت دی اور ان کو خوب اچھا کھانا کھلایا۔ ان کی دعاؤں کا اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میری حکومت کو معاف کرنا، بھائی ہو، ہر چیز واضح کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان چیزوں کی رعایت اور کوشش کرنے چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے میں کمزوریاں بھی، ہم سے خطائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فرشتہ بن جائیں گے، ہم سے غلطی نہیں ہوگی، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ احساس رہے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، تو یہ احساس ہم کو بچا سکتا ہے، ہم بچ سکتے ہیں رستے سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے سے اس کا
اس کی بات معلوم ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت جو صحابی آتی اس سے سوال کیا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے پاس کپڑے کا ایک ٹکڑا، سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا، اور یہ ہی ٹکڑا، اور اسی سے میں نماز ادا کرتی ہوں کہ میری نماز ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو آپ ہی سے مسئلہ پوچھتے تھے، کیسے پوچھتے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے پاس صرف کپڑے کا ایک ہی ٹکڑا ہے تو نماز تیری ہو جاتی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ جو میری امت کے افراد ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے کے دو ٹکڑے ہیں؟ اس صحابیہ نے کہا کہ اللہ و رسول وہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ تو واقف ہے، لیکن جب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں عرض کرتی ہوں کہ اس وقت مدینے میں جو مسلمان ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ 100 میں سے 70 مسلمان مرد اور عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہ صرف ایک ہی پاس۔ بہت غریبی دیکھی ہے، ہم تو ہندوستان والے روز غریبی دیکھتے ہیں، لیکن میں تو بہت گاؤں میں 2,30,000 گاؤں میں تو گیا ہوں، بہت قریب سے دیکھا ہوں، لیکن مجھے کہیں ایسا ایک گاؤں بھی نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے وہ فاقہ بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس کپڑے بھی ملے، ایسا نظر نہیں آیا کہ 100 میں سے 70 آدمی کے پاس ایک ہی ٹکڑا ہو کپڑے کا، ایسا گاؤں تو مجھے نظر کیسے نہیں آیا، کیسی غریبی تھی۔ اب میں اس دونوں بات کو پیش کیا اس لیے ذرا آپ سمجھیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ بے لباس ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پیسے کا انتظام نہیں، دوسری طرف یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو 70 جنگی قیدی ہے جن کو یہاں پر باندھ کر رکھا گیا ہے، فدیہ کا حکم بھیج دو مکے میں، ان کے لوگ پیسے لے کر آئیں گے اور پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو عقل میں تو یہ بات آتی تھی کہ بھائی پیسہ لیا جائے زیادہ سے زیادہ، ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس پیسے سے بے لباس امت کو لباس پہنایا جائے، یہ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے کبھی۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے وقت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو مقرر فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ مکہ والے جو ہے ان کے پاس یہ نہیں تھا، پہلے سے بھی تھوڑا بہت، ذرا اس کا سروے کرو کہ ان 70 میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو لکھنا آتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جن کو پڑھنا آتا ہے، ان کو سروے کر کے بتاؤ۔ 2 صحابی گئے، ان کا سروے کیا اور آگے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر میں بتایا کہ حضرت ان میں سے 14 تو وہ ہیں کہ جن کو پڑھنا آتا ہے اور 9 ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنا بھی آتا ہے اور لکھنا بھی آتا ہے۔ تو نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ ہمارے امت کے بے پڑھے لوگوں کو پڑھا دیں اور جو لوگ لکھنا نہیں جانتے ان کو لکھنا سکھا دیں تو ہم اسی کے بدلے میں ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے فدیہ کی کوئی رقم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ نے قیامت تک پوری دنیا کو اور امت مسلمہ کو، یہ امت محمدیہ کو ایک پیغام یہ تھا، یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں، یہاں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہندوستان تو آپ کا کر رہا ہے، وہاں آپ کو سمجھ میں جلدی سے آئے گا کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں غربت بھی ہے اور جہالت بھی ہے، جہاں غریبی بھی ہے اور جہالت بھی ہے، یہ دونوں لعنتیں اس معاشرے میں ہیں۔ ہمارے ہاں ایسی ہزاروں بستیاں ملیں گی جس میں غربت بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں میرے امت کے لوگوں تم غربت کو دور کرنے سے پہلے جہالت کو دور کرنے پر توجہ دیں۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم تو غریب ہیں اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ ان سے زیادہ غریب نہیں ہے کہ جن کے 100 میں سے 70 کے پاس کپڑا نہیں تھا، ان سے زیادہ آپ غریب نہیں۔ تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہالت کو پہلے دور کریں، اس لیے کہ اگر فاقہ رہو گے تو تمہارے جسم کو نقصان ہوگا، کمزور ہو جاؤ گے، یہی نہ ہوگا۔ جاہل رہو گے تو تمہاری عقل برباد ہو جائے گی اور شیطان جدھر چاہے گا تم کو موڑ دے گا، چاہے 1000 سال سے 100 سال سے تم عبادت کر رہے ہو، علم نہیں ہے، شیطان آ کے تم کو ایسا پھلا دے گا کہ تم اللہ ہی کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاؤ اگر علم نہیں ہوگا۔ اور اگر تم غزالی بنو گے، امام غزالی بن جاؤ گے تعلیم حاصل کر کے، تو شیطان آ کے اگر دلیل تم سے پوچھے گا کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بناؤ تو تم کہتے ہو کہ میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، مجھ کو دلیل کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر علم ہوگا تو یہ جواب دو۔ تو اس لیے
اگر معاشرے کے اندر غربت ہے تو غربت کو بعد میں دور کیا جائے اور جہالت کو پہلے دور کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ فرمایا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ازواج مطہرات عقل میں آتی تھی کہ جب مسجد بن گئی تو گھر بننا چاہیے بیویوں کے لیے، جیسا بھی گھر بنے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے بعد بیویوں کے لیے گھر نہیں بنایا، مسجد بنانے کے بعد مکتب بنایا، جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، وہ مکتب بنایا. مسجد نبوی کے سامنے چبوترا ہوتا ہے، اور جب مکتب بنا چکے آپ تو مکتب بنانے کے بعد پھر اپنی بیویوں کے لیے مکان بنایا. کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک تو تمہاری ذاتی ضرورت ہے اور ایک تمہاری دینی اور تعلیمی ضرورت ہے، تو تم دینی اور تعلیمی ضرورت کو پہلے انجام دو، اس کے بعد تم ذاتی ضرورت کو انجام دو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر امت نے 400 سال تک مسلسل عمل کیا. ہم تو پوری دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے اس میں نہیں رکھ سکتے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو تینوں مل کر کے اس میں ہندوستان تھا، اس کی تاریخ تو ہم آپ کے ساتھ رکھ ہی سکتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ سورت کے رہنے والے ہیں، آپ بھروچ کے قریب کے ہیں. آپ جانتے ہی کہ مسلمانوں کا پہلا قافلہ تو بھروچ پہنچا تھا. سن 12 ہجری میں مسلمان بھروچ پہنچے ہیں. پورے ہندوستان میں یہ شرط بھروچ کو حاصل ہے، اس کیونکہ ساحل سمندر وہیں تھا. سورت اور بھروچ یہی بندرگاہ تھی، بمبئی تو اس کو بندرگاہ تھی نہیں. تو پہلا قافلہ پہنچا تھا، اور وہ قافلہ اب مسلمان تاجر تھا، اور بھروچ کے مارکیٹ میں جا کر کے اس نے جو دیانتداری کا مظاہرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صادق تاجر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اپنے مال کے عیب کو خود بتا دینا. جب یہ کیا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگ بہت خوش ہوئے. راجا تو اس زمانے کا تھا، اس کو اطلاع ملی تو راجا بھی آئے ملنے کے لیے، وہ بھی بہت خوش ہوئے. اور راجا نے کہا کہ صاحب آپ لوگ یہاں پر کاروبار کرو، لیکن میرے مہمان خانے میں آپ لوگ قیام کرو. تو یہ چلے گئے مہمان خانے میں راجا کے رہے. 3-4 دن کے بعد راجا ان کو پوچھنے کے لیے آیا کہ آپ کیسے ہو؟ مہمان تھے، کوئی تکلیف تو آپ کو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں بہت آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ وہاں مسجد ہماری بنی ہے، ہم سب مسجد کے وہاں نماز ادا کرتے تھے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسجد میں اگر ہم نماز ادا کریں تو 27 نیکیاں ہم کو ملتی ہیں. اب ایسے ہم ادا کریں تو ایک ہی نیکی جو ہے نماز کی وہ ملتی ہے. تو ہم کو دنیا تو بہت مل رہی ہے، یہاں تجارت میں بہت فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ عارضی چیز ہے. اصل چیز تو ہمارے لیے آخرت کی نعمت ہے. روزانہ ہم کو 26 نیکیوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ہم لوگ کو سمجھنا ہے. اور راجا کی سمجھ میں تو اسے کچھ آئے کہ بھائی ہم کیا کریں آپ کے لیے؟ تو کہنے لگے اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ مسجد بنا دو تو ہم وہاں جماعت سے نماز پڑھنا. تو کہنے لگے مسجد کیسی ہوتی ہے تم بتا دو. انہوں نے کہا ایک مکان ہوتا ہے، سنبھلا دیجیے. تو پہلی مسجد بھروچ کے اندر اسی راجا نے بنائی. سن 12 ہجری کا یہ واقعہ ہے. وہاں مسجد بنی اور اس مسجد کے اندر انہوں نے نماز ادا کی. میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ جب ہم اپنے رستے پر تھے اور صحیح حالت میں تھے تو لوگ ہمارے لیے مسجدیں بناتے تھے، اور جب ہم اپنے رستے سے ہٹ گئے تو لوگ ہماری مسجدوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہوئے. تو ہمیں ایمان و یقین، کردار اور تعلیم، ان چیزوں پر توجہ دے کر کے اپنے آپ کو بنانا ہے، اور یہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو قائم رکھ سکتے ہیں. چنانچہ وہیں سے مسلمان پھیلے اور سن 44 ہجری سے مسلمانوں کی بستیاں بستی شروع ہو گئی. ہندوستان میں سب سے پہلے کیرالا میں مالابار کے پہاڑیوں میں بسی، پھر تمل ناڈو کے کارومنڈل علاقے میں بسی. 400 سال کے اندر ہندوستان کے تمام صوبوں میں، جس میں یہ پاکستان، بنگلہ دیش، سب کے اندر مسلمانوں کی بستیاں 400 سال میں آباد ہو گئی. میں نے خود اس کی پوری تاریخ، اس کی عمرانی تاریخ پڑھی ہے، سارا ڈاکومنٹ دیکھا. یہ 400 سال کے اندر جتنی بستیاں بسی ہندوستان میں مسلمانوں کی، تمام بستیوں کے بسانے کا انداز یہ تھا کہ یہ لوگ سب سے پہلے مسجد بناتے تھے مل کر. جو بھی زمین طے کیا کہ ہم کو گاؤں بسانا ہے تو پہلے وہ مسجد بناتے تھے، مسجد کے ساتھ مکتب بناتے تھے، اور مکتب بنانے کے بعد پھر اپنے گھروں کی تعمیر کرتے تھے. 400 سال تک خود ہندوستان کے اندر یہ طریقہ رہا، جس کی وجہ سے ہر گھر کے اندر دین کی بنیادی تعلیم موجود ہوتی ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو دین کی بنیادی تعلیم سے محروم ہو، چاہے وہ علامہ، مولانا، مفتی، خطیب، محدث نہ ہو، لیکن دین کی جو اصل فرض تو دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور اصل جو ذریعہ اس کا مکتب ہے.
مکتب اس کو بھی مضبوط تھا. مکتب مسجد نبوی میں بنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مسجدیں بن گئی تھی مدینہ میں. ہر مسجد میں مکتب بنا, ہر مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں مکتب بنا. اور جب آپ کے بعد پوری دنیا میں مسلمان آباد ہوئے تو انہوں نے مکتب بنایا. تو ہمارے ہاں دین کی بنیادی تعلیم کے اشاعت کا جو ذریعہ بنا ہے مثلا وہ مکتب بنا ہے. یہ تو سن 393 ہجری کے اندر سلطان محمود غزنوی نے پہلا مدرسہ افغانستان میں غزنی شہر کے اندر بنایا. مدرسہ یہ پہلا وہی بنا, وہ بنایا. اور پھر اس کے بعد 499 کے اندر نظام الملک طوسی نے بغداد کے اندر مدرسہ بنایا, مدرسہ نظامیہ بنایا. ورنہ اس سے پہلے تو پوری دنیا میں یہی مکتب کا نظام تھا. تو ہندوستان کے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور 400 سال تک عمل کیا. جب بدر سے بنے تھے پھر بعد وہاں پر مدرسہ بنا. تو اس لیے اس امت کو زندہ اور اپنے فرائض پر مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان و یقین تقویٰ کے ساتھ ساتھ اس امت کو پڑھا لکھا بنایا جائے. اس لیے اس امت کے اندر جہالت کہیں سے بھی داخل نہ ہو. آج پورے عالم میں خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں یہ امت تعلیم سے محروم ہو گئی وہ سب سے زیادہ پریشانی کی حالت ہے. وہ ہندوستان کہ جس ہندوستان کے گوشے گوشے میں مدرسے بنے, جس ہندوستان کے گوشے گوشے میں مکاتب بنے, جب اس پر پھیلا اور اس پر توجہ کم ہوتی چلی گئی تو آج اسی ہندوستان کے اندر طرح طرح کی پریشانی اور حرکت سامنے آ رہی ہے. آپ کا ملک ہے, آپ جانتے ہیں اس کتنا بڑا ملک ہے. ہم نے ابھی 2000 کا جو سنسس رپورٹ آئی ہے 2000 کی, اس بار پہلی بار سنسس رپورٹ بھی ہندوستان میں کمیونل انداز پر کیا گیا ہے, ہر فرقے کا کیا گیا. پہلے تو کل آتا تھا ٹوٹل, اب کے مسلمانوں کا الگ, عیسائیوں کا جتنے بھی ہے سب کا الگ الگ آیا ہے. تو ابھی اس کی فائنڈنگ رپورٹ ہم نے پڑھی تو اس وقت ہندوستان میں 84,000 شہر اور قصبات ہیں, بازار شہر قصبات 84,000 ہیں اور 6,65,000 گاؤں. بہت بڑا ملک ہے. کتنے مدرسے بنا لو پوری مدرسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہے اتنا بڑا ملک. 84,000 شہر اور قصبات میں سے ہر شہر میں مسلمان ہیں. کوئی شہر کو قصبہ ایسا نہیں کہ جس میں مسلمان نہ ہو. لیکن 6,65,000 گاؤں میں سے 4,32,000 گاؤں میں مسلمان ہیں. دوستو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ ان کو ہم سمندر میں پھینک سکتے ہیں. 4,32,000 گاؤں میں جمے ہوئے ہیں. ان کی سنسس رپورٹ کے مطابق 13 کروڑ ہے, ہمارے حساب سے 20 کروڑ ہے, ہر 5 میں 1 ہے. ان کو کیسے سمندر میں پھینک دیا جائے, ان کو کیسے کسی کیمپ کے اندر داخل کر دیا جائے, ان سب کو کیسے قتل کر دیا وہ بھی جانتے ہیں. لیکن ہم تو اپنے بارے میں سوچتے نہیں, وہ سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر جو دین ہے اور یہ جو ان کی آئیڈینٹی ہے, یہ جو ان کا ایک جذبہ ہے کہ چاہے ایسا بھی مسلمان کہ جو بددین ہو, جو نماز نہیں پڑھتا ہو, شراب پیتا ہو, وہ گناہ کرتا ہو, لیکن وہ مسلمان بھی اگر کہیں پر کھڑا ہو اور اس کے سامنے اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بدنصیب گستاخی کرے تو وہ بددین مسلمان بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے. چاہے وہ بددین, وہ سوچتے کیا بات ہے, کیا چیز ہے, کیا قوت ہے کہ جس قوت کی وجہ سے یہ دین سے دور ہونے کے باوجود شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی جھکنے کو اور اس میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. تو ہم نے تو نہیں ریسرچ کیا, انہوں نے ریسرچ کیا. ریسرچ کر کے انہوں نے نکال لیا کہ ان میں 2 قوت ہیں. ایک قوت تو یقین کی ہے, ایک قوت کردار کی. یہ 2 طاقت ان میں ہے. یہ 1400 سال سے جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں, اب کیا ہوا بغداد خلافت کے زمانے میں 700 سال پہلے پورے بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا تھا. 3 دن میں 18 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے. پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا. لوگ سمجھتے تھے کہ ختم ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. پھر وہی بچے کچے لوگ کھڑے ہوئے اور ان کے پاس یہی دعوت کا چراغ تھا. یہ دعوتی کا کام تو ہمارا ہے, یہی دعوت کا کام لے کے انہیں تاتاریوں کو پہنچے. اور 3 سال جو ان پر محنت کی ہے, اس محنت کے نتیجے میں وہ تاتاریوں کی تلواریں جنہوں نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی تھیں, 3 سال کے بعد وہی تلواریں مسلمانوں کی اور اسلام کی حمایت پہ کھڑی ہو گئی. 5 ماہ مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے. 3 سال میں یہ انقلاب آ گیا.
تو جب مسلمان اپنے کام پر لگ گیا، اپنے منصب پر آ گیا اور اس منصب کے فریضے کو انجام دینا شروع کیا تو وہ دشمن بھی آ گئے. تو یہاں پر ابھی ہم اس طرح نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ابھی سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں. اسی لیے وہ پہچان گئے کہ ان کی تو طاقت یقین کی ہے اور ایک طاقت جو ہے کردار کی ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یقین ان کو مسجد سے ملتا ہے جو خدا کا گھر ہے، اور کردار ان کو مدرسے سے ملتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اللہ کے گھر سے ان کو یقین ملتا ہے اور رسول کے گھر سے ان کو کردار ملتا ہے. اس لیے ایسا کرو کہ اللہ اور رسول کے گھر پر تالا لگوا دو یا اس کو بند کروا دو. یہ دونوں چشمے بند ہو جائیں گے تو چاہے یہ کتنی بڑی تعداد میں ہو یہ کچھ نہیں کر پائے گی. 483 نے انقلاب دنیا میں پیدا کر دیا تھا. آج 1 ارب 30 کروڑ ہے، ہر جگہ مار آ رہے ہیں مضمون. کیونکہ ان کے پاس اگر ان سے یہ قوت بھی کھینچ لو گے تو اسلام کے لیے جو کھڑا ہوتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کو ہم ختم کر دیں گے. ہندوستان میں یہ بھی سوچا ہے اور اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں اس وقت جائزہ لے رہا، پورے ملک میں گھومے، جائزہ لیا، سروے کیا کہ دیکھے کیا حال ہے. تو 4,32,000 گاؤں میں سے آج تک ہم 2,80,000 گاؤں میں اب تک مدرسے اور مکاتب کا نیٹ ورک ہم لوگ قائم کر سکے. ابھی 1,41,000 گاؤں ہندوستان میں ایسے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی مکتب ہے نہ مدرسہ، جہاں دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں. میرے بھائیوں، بہت لمبا وقت نہیں ہے، میں تفصیل کی طرف نہیں آؤں گا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، میری زندگی انہی چیزوں میں گزری ہے. بہت قریب سے میں نے جائزہ لیا ہے ان چیزوں کا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آج ہندوستان ہو یا دنیا کا اور تمام ملک جہاں پر بھی ہمیں مصیبتوں کا سامنا ہے، وہاں ہمارے پاس یہی علاج ہے کہ ہم اپنے امت کے ہر فرد کو دین کی تعلیم سے واقف کرا دیں. اگر ہم ہندوستان کے ان تمام گاؤں کو دین کی تعلیم دے دیں گے، گھر کے ہر فرد، ہر خاندان میں ہم اگر علم دین کا چراغ جلا دیں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی سب مل کر کے بھی ہم کو تباہ نہیں کر سکیں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو گجرات کا. جب گجرات کا زلزلہ آیا، یہ جو ابھی فساد ہوا، اس سے پہلے بہت بڑا زلزلہ آیا، اس زلزلہ کے موقع پر ہم لوگ فاؤنڈیشن کی طرف سے ریلیف کا کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں. تو ریلیف کا کام کرنے ہم وہاں پہنچے، کافی دن رہے. تو بھوج کے علاقے میں اس زمانے میں وہاں جو ریلیف کا سامان آیا تھا، چمن بھائی پٹیل چیف منسٹر تھے اور انہوں نے RSS کے لوگوں کو سارا سامان دے دیا تھا. وہی لوگ تقسیم کرتے پھر رہے تھے. تو وہ لوگ بھوج کے ایک علاقے میں گئے اور وہاں وہ سامان بانٹ رہے تھے. وہاں ایک گاؤں میں مکتب تھا. تو جب وہ لوگ پہنچے سامان لے کر تو اسی وقت مکتب میں چھٹی ہوئی. تو مکتب سے بچے نکلے پڑھ کے، وہ 12, 14, 15 جو بھی بتا رہے تھے گاؤں والے کے اتنے بچے تھے. اور مکتب کے بچے کی عمر ہی کیا ہوگی، 10 سال 12 سال یہی ہوگا. اور کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ آ رہے ہیں. ان لوگوں نے دیکھا تو ان بچوں کو بلایا. بچہ آ رہے، کہلے جی تم کو ہم کچھ دے، کہا دیجیے. تو انہوں نے ٹافی کے خوبصورت پیکٹس تھے ان کے پاس. ہر بچے کو انہوں نے ایک پیکٹ ٹافی کا دیا. بچوں نے خوشی خوشی دے دی. بچے جائیں گئے تو ان کو روکا، کہنے لگے پسند آیا؟ ہاں بہت اچھا پسند آیا، بہت اچھا ٹافی کا پیکٹ آپ نے دیا. کہنے لگے تمہارے پہننے کے اچھے اچھے کپڑے بھی ہمارے پاس ہیں اور اس کے بھی بڑے بڑے پیکٹ ہمارے پاس ہیں، اگر تم چاہو تو ہم وہ بھی دے سکتے ہیں. کہنے لگے دو. کہنے لگے نہیں، اس کو ایسے ہی دیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ تم کو ایک نعرہ لگانا پڑے گا. اگر تم ہمارے ساتھ ایک نعرہ لگاؤ گے تو ہم تم کو وہ کپڑے کے بہت بڑے بڑے اور خوبصورت پیکٹ ہیں وہ تمہیں دے رہے ہیں. کہنے لگے کیا نعرہ لگانا پڑے گا؟ تو اس نے کہا جے شری رام کا نعرہ لگانا. جو ہی اس نے یہ کہا تو ان بچوں نے وہ جو ٹافی کے پیکٹ ان کے ہاتھ میں تھے وہ پیکٹ ان کے چہروں پر مارا اور کہنے لگے یہ پیکٹ دے کے ہمارا ایمان بنتا ہے. دوستو غور کرو، چھوٹے چھوٹے واقعات میں بڑی عبرت ہوتی ہے. آدمی واقعات صرف پڑھے نہیں بلکہ اس پر غور کرے، اس سے عبرت حاصل کرے کہ اس 12 سال 14 سال کے بچوں کو دین کی تعلیم کی بنیاد پر یہ شعور پیدا ہو گیا کہ ایک پیکٹ کے بدلے میں جو اس کو ایمان خریدنے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا اور وہ پیکٹ اس کے منہ پر مار دیے. اگر ہندوستان یا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اگر ہر مسلمان کو ہم دین کی اس تعلیم سے واقف کرا دیں گے تو اپنا دفاع وہ اس علم سے کر لے گا، اس کو اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرا اپنا تجربہ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جہاں پر بھی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کے اندر آپ لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہو، آپ بھی دار مدرسہ بنا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا سب کام کریے، لیکن ایک بات خیال رکھیے کہ مکتب کے نظام کو سب سے اہمیت دیجیے۔ یہی نظام جو مکتب کا ہے یہی آپ کے لیے کارآمد ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے آپ دین کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس کے اندر آپ اس کو قرآن شریف اور دین کی بنیادی اور مسائل سب سکھا دیجیے، باقی اس کو چھوڑیے، وہ بزنس مین بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ جو بن جائے، وہ جہاں چلے جائے، لیکن دین کی اس حقیقت کو لے کر جائے۔ آج ہم لوگ ہندوستان پہ اسی پر محنت کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اسی پر محنت کی۔ اب ہم نے تو زمانے میں کہا کہ بھئی تم یہ سب کہہ رہے ہو کہ مدرسہ بند کرو، ہم کہاں بند کرائے؟ تو 1,41,000 گاؤں میں مدرسہ ہم کو مکتب اور قائم کرنا، اور انشاءاللہ ہم لوگ قائم کریں گے۔ اگر وہاں پر ہمارے سب جگہ قائم ہو جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جھارکھنڈ کے علاقے میں دیکھا کہ وہاں مکاتب جو قائم کیے گئے، اور ہم لوگوں نے بھی کوشش کی مکاتب قائم کیے، تو وہاں انقلاب آ گیا، تعلیم سے انقلاب آتا ہے۔ راجستھان آپ میں سے کچھ لوگ گئے جیسلمیر بالگڑھ کے علاقے میں، آج سے 20 سال پہلے وہاں ہندو میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن 20-25 سال سے جب مکتب کا نظام ہوا تو آج وہاں فرق ہو گیا۔ ابھی بڑا ہنگامہ ان مدرسوں کے سلسلے میں ہوا، بہت وہاں راجستھان میں بیچارے سے پریشان تھے۔ ایک پتری کا اخبار نکلتا ہے جے پور سے، بڑا ان کے خلاف لکھتا تھا، وہ بیچاروں نے اس سب اخبارات کے تراشے کٹ کے ہم لوگ کو دلی بھیج دیا۔ ہمارے پاس بھی آیا، ہم نے کہا کہ بھائی صرف بیان نہیں دیں گے بلکہ کیا ہے، تو 45 آدمی کا وقت دے کر ہم ان 5 ضلعوں کا دورہ کیا، جودھ پور، جیسلمیر، باڑمیر، بیکانیر اور گنگا نگر، شری گنگا نگر، یہ 5 ضلع کے تمام مدارس کا ہم نے دورہ کیا۔ ہم اکیلے نہیں آئے، جے پور آئے، وہاں سے تمام اخبار والوں کو لیا، یہ بی بی سی کا نمائندہ بھی ہمارے ساتھ تھا، ڈیلی ٹیلی گراف کا تھا، پترکا کا تھا، ان سے کہا یار بیٹھ کر کے آپ لوگ ہمارے خلاف لکھتے ہو، چلو ہمارے ساتھ، ہم آپ کے لیے گاڑی کا انتظام کر رہے ہیں، آپ چلو چل کے دیکھو، اگر ہمارا کوئی مدرسہ غلط کام کر رہا ہے تو تم سے پہلے ان کی ہم خبر لیں، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں کی 700 سال کی تاریخ انڈیا میں، ہم نے ہندوستان کو دیا ہے نہیں، ان سے لیا نہیں۔ اگر ہمارے یہ مدرسے نہیں ہوتے تو انڈیا آزاد بھی نہیں ہوتا۔ انڈیا کی آزادی مدرسوں سے ہوتی ہے۔ آج ہم نے آزاد کر کے تم کو دیش دے دیا، تم وزیر اعظم بن رہے ہو، پریزیڈنٹ بن رہے ہو، ہم تو طوفان والے آدمی، پھر ہم لوگ طوفان میں چلے گئے، ہم کو دین سے کو مطلب تھا نہیں، ہم کو تو ملک کو آزاد کرنا تھا۔ تو تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے تم سب لکھ رہے ہو۔ تو وہ لوگ تیار ہوئے، ان کو بھی گاڑی لے کر آئے۔ تو پہلے بار میں ایک مدرسے میں گیا جی، وہ غریب واقعہ ہوا، اس مدرسے میں پہنچے تو ہم نے ان سے کہا جاؤ پہلے آپ جا کے دیکھ لو، ہم 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ رات بھر جگے ہوئے ہم لوگ گئے تھے، جے پور سے بہت طویل راستہ ہے، تو ہم لوگ ریت پر سو گئے کہ بھائی ہم لوگ 1 گھنٹہ سوتے ہیں، آپ لوگ جاؤ۔ اب جب پہنچے وہ لوگ مدرسے والوں کو ہر جگہ ہم نے خبر کرا دی تھی کہ اخبار والے ہمارے ساتھ آئیں گے، ان کو ہم پہلے بھیجیں، وہ جو کچھ پوچھے اور جو کچھ دیکھنا چاہے دکھا دینا، اپنے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو قابل اعتراض ہو تو ہمیں دکھائیں گے، کیا کریں، ہر چیز دکھاؤ۔ تو جو چاہے دیکھنا دکھانا۔ یہ لوگ پہنچ گئے، مدرسے والوں کو خبر تھی۔ جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں لوہے کا ایک برتن رکھا ہوا تھا اور عورتیں آ رہی تھی اور اس میں دودھ ڈال کر جا رہی تھی۔ ہمارے ہندوستان میں جیسے کہ تماچے ہوتے ہیں، کبھی گنیش کو ہی دودھ پلانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو وہ سوچیے کیسا ہے دودھ کون ڈال رہا ہے نا، وہ دیکھتے رہے، حیران رہے۔ جب وہ چلے گئے، عورتیں چلی گئی، تو انہوں نے پوچھا مدرسے والوں سے یہ دودھ کیسا ہے؟ تو مدرسے والے، مدرسے کے جو بھی ذمہ دار وہاں سے بڑے سمجھدار تھے ماشاء اللہ، انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو جی ہمارا جو مدرسہ ہے اس میں جو مکانات بنتے ہیں یا استادوں کی تنخواہ ہوتی ہے تو یہ تو ہم باہر سے لاتے ہیں، جا کے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے چندہ کر کے لاتے ہیں، لیکن جو غریب بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں پڑھاتا ہے اسی کو ہم پڑھاتے ہیں، معاشرہ کے اس غریب طبقے کو ہم پڑھاتے ہیں جس کو کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب غریبوں کو لا کر پڑھاتے ہیں، جس کو کپڑا بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، دوائی بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی دیتے ہیں، سب چیزیں دیتے ہیں۔ تو مدرسہ جہاں پر بھی قائم ہوتا ہے ان کے کھانے کا انتظام مقامی لوگ کرتے ہیں۔ جہاں گیہوں پیدا ہوتا ہے گیہوں دیتے ہیں، جہاں چاول ہوتا ہے چاول دیتے ہیں۔ راجستھان کے اندر نہ گیہوں پیدا ہوتا ہے نہ چاول پیدا ہوتا ہے، یہاں تو جانور ہے، اس کا دودھ، گوشت، بال، اون یہ سب ہے۔ تو اب یہاں پر ان بچوں کے کھانے کے لیے یہ عورتیں، ان کے جو شوہر یا گھر کے لوگ ہیں، یہ اپنے جانوروں کو دور دراز علاقوں میں لے جا کر چراتے ہیں۔ یہ رات ہی کو چلے جاتی ہیں، وہاں سے دودھ دھو کر لے آتی ہیں۔ اب یہ دودھ بیچیں گی، اس سے اپنا کام کریں گی، تو اپنے گھر جانے سے پہلے وہ دودھ لے کر یہاں آتی ہیں
اور مدرسے کے بچوں کے لیے جتنی اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں اتنا دودھ اس میں ڈال کے وہ چلیے. اب یہ دودھ تمہارے سامنے ہے، اس دودھ میں یا تو ہم چاول ڈال دیں گے، یا ہم دلیا ڈال دیں گے، یا نمک ہوگا تو نمک ڈالیں گے، گڑ ہوگا تو گڑ ڈالیں گے، اسی کو ہم پکا لیں گے، اور یہی ہمارے بچوں کا صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا. وہ تو حیرت میں پڑ گئی. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر آئے تھے کہ کہاں کہاں سے کون کتنے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں. پھر مدرسے کے اندر گیا، کمروں کو دیکھا. وہاں تو ہمارے یہاں راجستھان، بہار، بنگال، ابھی ایسے مدرسے ہیں کہ بچوں کو تو بستر بھی نصیب نہیں ہے. اور اچھا ہے جب تک اس انداز سے ہے تو وہی مشقت والا ہو. بہت آرام سے پڑھے گا تب تک وہ دعوت کا کام نہیں کر پائے گا. وہ بھاگ جائے گا، دیہاتوں میں نہیں رہ سکے گا. جنگلوں میں کام کرنے کے لیے ذرا مشقت بھی مزاج میں ہونا ضروری ہے. تو اس طرح کے حالات میں دیکھا. اس کے بعد ہم لوگ پہنچے، ہمارے جانے کا وہاں جلسہ ہوا. جلسے میں اس میں ایک یون آئی کا نمائندہ تھا، مسٹر پانڈے، جو فیض آباد اجودھیا کا رہنے والا، جہاں بابری مسجد ہے وہیں کا رہنے والا. اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں اس جلسے میں بول سکتا ہوں، تقریر کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ضرور تقریر کریے آپ، اور یہ جلسہ تو آپ ہی کو ہم دیں گے، جتنی دیر چاہو تقریر کرو اور جو چاہو بولو، کوئی ریزرویشن نہ کرنا. ہماری وجہ سے کوئی اگر مدرسے میں غلط چیز دیکھی ہو تو آپ چھپانا نہیں پانا. وہ کھڑا ہوا تھا اور کھڑے ہو کر کے وہ تقریر کیا کرتا، وہ ایسے ہاتھ اٹھایا جیسے وہ لوگ معافی مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھایا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری رونے لگا اور کہنے لگا ہم آپ سے چھما چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. ہم نے مدرسوں کو دیکھے بغیر ان کے خلاف بہت لکھا. آپ تو فرشتہ لوگ ہو، جس طرح آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہو اس کو وہ لوگ سات چھڑکا کہتے ہیں. یہ سات چھڑکا جس طرح آپ پڑھا رہے ہو تو حکومت بھی نہیں کر پا رہی. آپ تو اس ملک کے سب سے ایسے لوگ ہوں گے جو اس ملک کو ترقی دینے والے ہیں. بہت اثر ہوا. ایک دن کے لیے گیا تھا وہ لوگ 3 دن ہمارے ساتھ رہے اور پھر آنے کے بعد لمبی لمبی رپورٹیں کھاتے. اور جناب عالی اس کے اندر ماشاءاللہ BBC کے اندر وہ جو ہمارا ہندی کا پروگرام جاتا ہے 15 منٹ تک وہ رپورٹ دیا، اس نے بتایا کہ مدرسے میں کیا ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پیش آتی ہیں. ہم لوگ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں. ابھی وہاں سے مفتی جمال الدین آئے تھے راجستھان کے علاقے سے، انگلینڈ میں ملاقات ہوئی، مجھ سے ملنے آئے، کہنے لگے آپ پھر گئے نہیں، لیکن اس کے بعد الحمدللہ وہ سارے حالات ٹھیک ہو گئے چونکہ اخبار میں سب آ گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو اپنے دین پر اور اپنی شناخت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم کے نظام کو برقرار رکھے. اسی سے دین بھی رہے گا، دعوت بھی رہے گی، تقویٰ بھی رہے گا، اور وہ ہر طرح کی ذمہ داریوں کو انجام بھی دے سکے گا. تو اس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. غریب علاقوں میں جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں ان کو پڑھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو اپنی مرضیات کو چلائے. بڑے عجیب عجیب علاقے ہیں، شاید بہت دیر ہو گئی، آپ اٹھتا رہے ہوں گے، میں پتہ نہیں کون سی بحث چھیڑ دیا، لیکن 2 بار ضرور سن لیجیے. یہ سب کبھی کبھی سنا جاتا ہے، آپ بھی کبھی وقت نکال لو. جموں آپ نے سنائی ہے، کشمیر جموں، اور لدھیانہ بھی بہت مشہور شہر ہے ہمارے یہاں. لدھیانہ اور جموں کے بیچ میں 150 میل کا ایک علاقہ ہے. اس علاقے کے اندر گوجر مسلمان ہیں. مجھ کو معلوم ہوا کہ وہاں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں. ایک چودھری کے پاس 20-20 ہزار پیسے ہیں، لیکن کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا. تو میں مالیر کوٹلا گیا، وہاں سے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا. میں یہ سب کام کرتا رہتا ہوں، ثواب سمجھ کے کچھ کام ہو سکتا ہے کہ میرے جانے سے میں عقل شعور پیدا ہو جائے. تو وہاں سے ساتھیوں کو لیا اور جا کے ہم نے دورہ کیا. واقعی ان جنگلوں میں دیکھا کہ اتنے مالدار، اور ان کا اسلام اتنا تھا کہ جموں سے کچھ جھوٹے پیر سال میں ایک بار آتے تھے اور وہ آ کر کے ان کے نمازوں کو بخش دیتے تھے سال میں. سوچیے، وہ سال بھر کی نماز ان کی بخش دیتے تھے. ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور ان کو نذرانے میں 5-10 بھینسیں دے دیتے تھے، وہ لے کے چلے جاتے تھے. اتنی اسلام تھا. ہم گئے، حیران رہ گئے. کچھ بٹھایا، بات چیت کیا، وہاں پڑھائی بھی تو کیسے پڑھائیں. حالات دیکھے پھر ہم لوگ مالیہ کوٹلا پنجاب میں اچھی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کی اچھی آبادی ہے. پھر مالیہ کوٹلا ہے، اور وہاں آ کر کے ہم لوگوں نے مشورہ کیا. تو میرے ذہن میں بات ہے، میں نے کہا بھائی موبائل مکتب شروع کرو. موبائل تو سب کچھ ہوتا ہے، ذرا موبائل مکتب کی ٹریکٹر لو، ٹریکٹر میں بنا دو اس کا ایسی، اس میں استاد بٹھا دو،
لڑکے تو جمع نہیں ہو سکیں گے، استاد جا جا کے وہاں پر 10 گھر، وہاں جا کے 4 بچے کو پڑھا دیا، وہاں جا کے 4 بچے کو پڑھا دیا. تو اگر ہم آہستہ آہستہ 25-50 موبائل مکتب اس طرح شروع کر دیا تو ہم بچوں کو شروع میں پڑھا سکتے ہیں. اور جب 1-2 سال ان کو پڑھائی کا کچھ مزہ مل جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دوڑے دوڑے آئیں گے. شروع میں ابھی مشکل وہ بھاگی. چنانچہ ہم لوگوں نے وہاں موبائل مکتب شروع کیا. خدا کا فضل ہے کہ اب وہاں تعلیم دیا اور اس سال تو 30 آدمی خرچ ہو گئے. تو یہ اس کا ایک اثر، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک مجرد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین کو قائم رکھ سکتے ہیں اور دین کو باقی رکھ سکتے ہیں. جھارکھنڈ ہے، جھارکھنڈ جنگل میں آدیواسی لوگ رہتے ہیں، ٹرائبلس ایسی کالے حساب کے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. گھروں میں کیلنڈر، مورتیاں رکھی ہوئی. آپ کیا کرتے ہو؟ ان آنکھوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہے. میں نے بہت درد سمیٹا ہے. جب آپ کے یہاں فساد ہوا گجرات میں، فساد میں کیمپوں میں آیا، کیا ہوتا میں اپنے لوگوں کو بتا سکتا ہوں، باہر نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی جو لوٹ پھوٹ کر آئے تھے، وہ اپنے سامان کے ساتھ مورتیاں لے کر آئے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے آمود والوں کو کہ آمود والوں نے اپنے یہاں بچے اور بچیوں کا گھر قائم کیا ہے. اور وہی پنج محل اور وہی کھیڑا اور احمد آباد کے گاؤں سے کہ جہاں وہاں پر بھی اس طرح کی حالت ہے. بھائی گجرات، سورت اور بھروچ تو پورا گجرات نہیں ہے. آپ اگر پنج محل دیکھو اور علاقوں کو دیکھو تو آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤ گے. تو وہاں سے بچے بچیوں کو یہ لوگ لا رہے ہیں اور لا کر شروع سے ہی ان کو پڑھا کر کے تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ 5-10 سال میں جب یہ عالم ہو کر حافظ ہو کر اپنے علاقے میں لوٹیں گے، وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذریعے پھر اس علاقے میں بھی دین قائم ہو جائے گا. پھر کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. تو یہی شکل جھارکھنڈ کے اندر ہے. وہاں پر بھی حالت ایسی ہی، مورتیاں گھروں میں رکھی ہوئی، کیلنڈر میں مورتیاں. پوچھو کیوں رکھا ہے؟ کہے گا آپ تو ہمیں کیلنڈر دیتے نہیں، یہ لوگ لا کے دیتے ہیں اور رکھتے ہیں. اس میں کیا ہوا؟ ہم تو ٹائم دیتے ہیں. ارے گنیش کی مورتی لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں. کیا کوئی اہمیت اس کی؟ کفر اور شرک کی کوئی اہمیت نہیں. ایسا ماحول اب ہم لوگوں نے بتا کے ہو رہا قائم کیے وہاں. اس کے ذریعے سے الحمدللہ انقلاب پیدا ہو رہا ہے. تو یہی ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہماری تاریخ رہی کہ 1857 میں ہندوستان کے تمام مدرسوں کو اس وقت کی طاقت نے توڑ دیا. 204 مسلمان شہید ہوئے، 50-51 ہزار علماء 3 مہینے میں شہید ہوئے تھے. اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ذریعے دارالدیوبند قائم ہوا. اور یہ دیوبند قائم ہو کر صرف ہندوستان نہیں، آج یورپ، افریقہ جہاں پر بھی دین اور دارالعلوم نظر آ رہا ہے، سب وہیں کی روشنی آپ کو ملے گی، وہیں سے شعاع آئے گی. تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کو اور اس امت کو مضبوط رکھ سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، کئی چیزوں کے لیے ہماری درخواست ہے. ایک تو دیکھو مسجد سے جڑے رہے، کبھی یہ رشتہ آپ کا ٹوٹے تاکہ یقین آپ کو ملتا رہے. مسجد سے بالکل جڑے رہے، مدرسوں سے جڑے رہے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو پہنچانا، یعنی دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرنا. اس کام کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ انبیاء والا کام ہے، یہ بہت اونچا کام ہے. تمام انبیاء کی محنت کا خلاصہ یہی دعوت ہے. اس کام کو کبھی نہ چھوڑنا. اللہ جتنی توفیق دے اس کے لیے کوشش کرنا. مدرسے، تعلیم اور مساجد. اور اخیر میں ایک بات کہوں بھائیوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اتحاد قائم رکھنا. آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے چیلنج ہے وہ ہمارا آپس کا انتشار اور آپس کا نفاق. ہم تو کانہم بنیان مرصوص تھے، سیسا چڑھائے کی دیوار. کوئی تلاش ہماری دیوار میں نہیں تھی کہ کوئی دشمن آ کے تلاش کرتا تھا تو ہماری دیوار میں کوئی لکیر بھی اس کو نہیں ملتی تھی جہاں وہ داخل ہو سکے. اتنے مضبوط تھے. مگر آج اتنے منتشر ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے اتحاد کا نقطہ ہی نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے. ہم جہاں بھی رہیں متحد ہو کر رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، غریبوں کی، مزدوروں کی، اپنے ساتھ رہنے والوں کی. یہاں اگر ضرورت مند نہیں ہے تو آپ کا جو وطن ہے وہاں پر اپنے رشتے دار، اپنے خاندان، اپنے گاؤں کے لوگ، ان کا پہلا حق ہے. آپ ان کو کبھی نہ بھولنا. جس گاؤں سے آئے ہو اس گاؤں کو نہ بھولنا. وہاں غریب لوگوں کی مدد کرنا، ان سے رشتہ قائم رکھنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اگر زبان آپ کی باقی رہے گی تو آپ اس پہچان کو باقی رکھ سکو گے. اگر جو مادری زبان آپ کی ہے اگر آپ نے اس کو بھلا دیا تو کل آپ کے گھر میں کوئی ہندو بن کے رہے گا، کوئی عیسائی بن کے رہے گا، کوئی مسلمان بن کے رہے گا. معاف کرنا، سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن یہی ہوگا. اس لیے جو زبان آپ کی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اسی زبان میں سے دین آپ کو ملا ہے،
اس دین کی حفاظت کرنا. اگر اس طرح سے آپ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے دین پر قائم کر دیں گے. یہی حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جب تک ہم اس پر قائم رہیں گے کوئی ہم کو ذلیل نہیں کر سکے گا, کوئی ہماری مخالفت نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وصلى الله عليه وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری پریشانی کو دور فرما. یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے دینی شاعر کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ تعلیم پر, تبلیغ پر, دعوت پر, تعریف و تصحیح پر اور دین کی اشاعت پر پھیلانے پر محنت کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما, ان کی نصرت فرما. یا اللہ تیرے دین کی بلندی کے لیے جو جہاں قربانیاں دے رہے ہیں, مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما, ان کو ہمت, حوصلہ اور استقامت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنا, پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا, پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں کی تکلیفوں میں مبتلا ان کی تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ایک چھوٹے سے ملک میں تیرے بندے تیرے نام کو بلند کیے ہوئے تیرے دین کی اشاعت اور حفاظت کر رہے ہیں. یا اللہ یہ اپنی محنت مزدوری میں بھی, اپنے کاروبار میں بھی لگے ہوئے ہیں اور تیرے دین پر بھی محنت کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی اس خدمت کو قبول کرنا. یا اللہ اس ملک میں ان کی حفاظت فرمانا. یا اللہ اس ملک کے لیے ان کو نفع بخش بنا دے, اس ملک کے تمام انسانوں کو اس سے نفع پہنچا دے. یا اللہ اس کے ذریعے سے اس ملک میں اور آس پاس کے تمام علاقوں میں, تمام جزیروں میں دین کی اشاعت اور دین کے پھیلنے کے اسباب پیدا کر دے. یا اللہ ان لوگوں میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ جا چکے ہیں, یا اللہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے رشتہ دار یا جو بھی اللہ پیارے ہو چکے ہیں, تیری رحمت میں جا چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے قبروں کی میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے. یا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اے اللہ جو زندہ ہیں, اے اللہ ان سب جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھنا اور ہم سب کا حسن خاتمہ فرمانا. اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا, ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ ہم ایک دوسرے کی بھلائی کی سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا کرنا. اے اللہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی جہاں دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تجھ سے اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ابھی پچھلے رمضان شریف میں ہم لوگوں نے جو ٹوٹی عبادت کی ہے, جو تلاوت کی ہے, جو ہم نے قیام لیل کیا ہے, اللہ اس کو قبول فرمانا, اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا. اے اللہ حج کا موسم آ رہا, اے اللہ ہم میں جو صاحب استطاعت ہے ان کو حج کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھائی ہمارے اس سال حج کو جا رہے ہیں اللہ ان کو حج مبرور نصیب فرما. اے اللہ حج کے تمام سہولتوں کو ان کے لیے فراہم کرنا. اے اللہ صحت کے ساتھ تمام ارکان کی ادائیگی کی ان کو توفیق عطا کرنا. اے اللہ حج کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اندر وہی انقلاب پیدا کرنا جو انقلاب حضرت ابراہیم میں پیدا ہوا تھا, کہ جنہوں نے دنیا کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا. اے اللہ حج کرنے کے بعد ہمارے دلوں میں بھی وہی کیفیت پیدا کر دینا. اے اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن سے رہنے کا انتظام فرما. اے اللہ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا